الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امید ہے کہ تمام احباب سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم تمام پر اپنی خاص برکت و رحمتوں کا نزول فرمائے، مجھ پر، میرے اہل و عیال پر اللہ خاص برکت و رحمتوں کا نزول فرمائے، اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے۔ اچھا، ہم سے کئی لوگوں نے اس حوالے سے میسیجز کیے کہ حضرت موکلات کے حوالے سے گفتگو کریں اور اس پہ کوئی تفصیلی گفتگو ہو کہ موکلات ہوتے کیا ہیں، موکلات کی کیا حقیقت ہے، موکلات کس روپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر موکلات علوی کون سے ہیں، موکلات سفلی کون سے ہیں، کن اعمال پر موکلات معمور ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جو کہ شریعت سے بھی جس کا تعلق ہو، روحانیت کے بھی پیش نظر کیا چیز ہیں، اور بزرگان دین ہمارے اکابرین اولیاء کرام نے اس ٹاپک کو کس طرح سے پیش کیا یا ان کے نظر میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سب کو بریفلی ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں اپنے تمام چاہنے والوں سے، سننے والوں سے، چینل سے وابستہ افراد سے گزارش یہی کروں گا، آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ابتدا سے انتہا چیزوں کو سنیں۔ دیکھیں، آج جس زمانے میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، ایک اچھا ہمارے پاس پلیٹ فارم یوٹیوب میں ان لوگوں کی صورت میں موجود ہے جو قرآن و حدیث کو بھی جانتے ہیں، زمانے کے حقائق کو بھی جانتے ہیں، بزرگوں کے قدموں سے بھی وابستہ ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دین سیکھنا اور چاہیے بھی ہمیں، اور پھر ایسے کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے ہر حوالے سے۔ اور میں بارہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کا سپورٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ چینل کی ہیلتھ کے تقاضے کو پورا کریں، اور وہ یہی کہ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، اللہ اس کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو اسی نیت کے ساتھ تاکہ دین کی جو خدمت ہے نا، خدمت دین کا جو ایک سلسلہ ہے، خدمت خلق کا جو ایک سلسلہ ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، کوئی مسائل پیدا نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے چینل چلانا آسان نہیں ہے۔ خیر، اللہ رحم فرمائے۔ موکلات ہوتے کیا ہیں؟ اچھا، میں آپ کے سامنے نا بہت سے آپ نے چیزیں، خبری موکل، تو خبری موکل کیا ہے، خبری موکل کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اب موکلات کے لیے عمل کرنا یا موکلات کو تابع کرنے کے لیے عمل کرنا، خبری موکل کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے کان میں نا بن بناہٹ کی صورت میں، جیسے شہد کی مکھی نہیں بن 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 کرتی ہے، اس طرح سے چیزیں آپ کے سامنے، آپ کے کانوں میں بن بناہٹ سا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ جب حدیث کو پڑھیں گے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا جو سلسلہ ہوا، تو پہلے وحی کے ابتدائے وحی، یعنی وحی کیسے آیا، وحی کا کیا صورتحال تھا، تو اس میں لکھا گیا کہ گھنٹی کی آواز، سلسلۃ الجرس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے مکھی کی بنبناہٹ کی آواز، شہد کی مکھی کی، اس طرح سے سلسلہ رہا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ جو عمل کرتے ہیں نا یار، لازمی سی بات ہے، اگر آپ علوی عملیات کر رہے ہیں، علوی ریاضت کر رہے ہیں جس کا تعلق قرآن سے ہے، دعاؤں سے ہے، قرآن کی آیت کا عمل کر رہے ہیں، کلام کا عمل کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، دعائے کمیل ہو گیا، سیفی ہو گیا، ابن زیاد ہو گیا، ناد علی ہو گیا، یعنی اس ریاضت کو کر رہے ہیں، اس اعمال کو کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے جس میں معاملات ہیں، تو لازمی سی بات ہے اس سے جو آپ کی روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، سن لیجیے گا کہ موکلات جو ہے نا، وہ آپ کی روحانی طاقت جو آپ کے ساتھ پیدا ہونے لگتی ہے نا، یہ ہوتا ہے موکلات۔ مطلب کیا؟ وکیل، مدد کرنا، مددگار ہونا، آپ کی وکالت کرنا۔ لازمی سی بات ہے یار، ایک بات ہے، آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، تو آپ نے کسی کو گالی دی ہے نا، اللہ نہ کرے گالی دینا بری بات ہے، کوئی بندہ کسی کو گالی دیتا ہے، اگلا بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ہاتھ اٹھاتا ہے مارنے کے لیے، اس کو گلا پکڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ بہت تو ایسے بھی غصے کے تیز ہوتے ہیں جو سر پھاڑ دیتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ صرف گالی دی ہے نا بھائی، مارا نہیں ہے، پتھر نہیں اٹھایا، چماٹ نہیں مارا، صرف گالی دی ہے۔ گالی کا اثر اس کا یہ پڑتا ہے کہ آپ اس کے گریبان تک ہاتھ ڈالنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جس بندے نے اپنی زبان اللہ کے ذکر پہ توڑ دی تو پھر اس کے زبان کا کیا عالم ہو گیا؟ جس بندے نے اپنی زبان اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر پہ توڑ دی تو پھر اس کی روحانی طاقت کا کیا عالم ہوگا، اس کی روحانی قوت کا کیا عالم ہوگا؟ تو میرے بھائی، یہ روحانی طاقت جو آپ کے ساتھ پیدا ہونے لگتی ہے، آپ کو نظر نہیں آتی، ابتدائی طور پہ آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن آپ کے ساتھ ایک طاقت پیدا ہونے لگ جاتی۔ یہی ہوتے ہیں موکلات۔ یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں، حمزات بھی ہو سکتے ہیں، پھر ایک اعلیٰ درجے کے ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں، جو مشائخ حق ہیں، جن کا تعلق ریاضت کے ساتھ، چلہ کشی کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ ہے،
وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں چلا فلاں عمل مزار پہ کرو. کیوں؟ صاحب مزار نے اس کا عمل کیا ہوتا ہے، ان کے موکلات ہوتے ہیں، ان کی روحانی طاقت ہوتی ہے، تو وہ آپ کے مددگار ہو جاتے. جیسے اگر میں ایک بات کہوں کہ آپ انڈیا جا رہے ہیں، آپ امریکہ جا رہے ہیں، آپ نیشنلٹی آپ کی پاکستان کی ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی آپ کا اپنا پاکستانی مل جائے یا آپ کا اپنا انڈین مل جائے تو آپ کیسے یار میرے ملک کا ہے، اچھا پھر قریب گاؤں کا ہو یار میرے قریبی گاؤں کا ہے، تو تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ان مزارات پر ان جگہوں پہ جا کے چلا کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان کی جو روحانی طاقت ہوتی ہے موکلات کی صورت میں، ملائکہ کی صورت میں، جنات کی صورت میں، پھر جب وہ آپ عمل شروع کرتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ جب وہ آپ ساز بجانے لگتے ہیں تو ان کی روحانی قوت بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، ان کی روحانی قوت بھی آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، وہ سننے آتے ہیں. دیکھیں قرآن کی فضیلت میں حضور نے بیان فرمایا نا کہ ایک صحابی جب قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک گھوڑا اچھلنا شروع ہو گیا، وہ صحابی ڈر گئے. اگلے دن حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں نے عجیب معاملہ دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا، لیکن بات دراصل یہ کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک سکینہ رحمت فرشتوں کا تمہاری طرف نزول ہو رہا تھا. بھائی لازمی سی بات ہے کہ یہ پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو نظر آئے نہ آئے، آپ کے دشمن آپ کے خلاف کوئی ورکنگ کرتے ہیں نا، وہ آپ کے سپورٹر بن کے اس کے خلاف آ جاتے ہیں. آپ کسی عمل کی طرف جاتے ہیں، آپ کو نظر آئے نہ آئے، وہ آپ کی سپورٹ میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ جو میں نے ابھی لفظ کہا کہ موکلات آپ کی روحانی طاقت جو آپ خود پیدا کرنے لگتے ہیں نا، عمل کر کر کے اپنی زبان توڑتے ہیں، کسب کرتے ہیں، تو پھر پیدا ہوتا. کوئی ایسی بلا نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آسمان سے اتری کہ آپ کے سامنے حاضر ہوگی، جیسے الادین کے چراغ سے جن نکلا، جی کیا کام ہے میرا آقا میں حاضر ہوں. ایسا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. اب موکلات خبر دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے. بہت زیادہ ماضی کے بارے میں بتا دیتے ہیں یا حال کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. اور میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا کہ آپ ان چیزوں کی طرف جائے بھی نہیں. تشخیص کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بھی ہم پوری ویڈیو انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کے لیے بنائیں گے تاکہ ان کو ایک بہترین وے میں چیزیں سمجھ میں آئے. حقیقت کیا ہے بھئی، موکل ظاہر کیسے ہوتا ہے، کس روپ میں ظاہر ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، جو بندہ جس طرح کے اعمال کر رہا ہوتا ہے نا، جس طرح کے اعمال پر مامور ہوتا ہے، تو موکل اسی طرح اسی پر ظاہر ہوتے ہیں. اب کوئی عمل بندہ جلالی کر رہا ہے یا کوئی عمل بندہ جمالی کر رہا ہے، جلالی کر رہا تھا نا، تو اس کے اوپر اثرات بھی ایسی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے، ہر وقت جلال میں رہے گا وہ. حتیٰ کہ جلالی ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ موکلات کے حاضر کا کہ جلالی عمل کرنے والا جب شیشے پہ طرف دیکھتا ہے شیشے بھی ٹوٹ جاتا ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ نہیں ملتا ہے کہ حضور غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو چیل آپ کے اوپر سے گزرا، آپ نے اس کی طرف سے دیکھا تو 2 ٹکڑوں کے گر گیا، لیکن پھر آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ بھی کر دیا. ایک عمر تک آپ نے ریاضت کی دعائے سیفی پہ، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو منع فرمایا کہ عبد القادر بس اب اس عمل کو روک دو. کیوں؟ کیونکہ تم سے محبت کرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے خلاف بھی کوئی بات کرے تو تمہاری تو ذات سیف بن جائے گی، تمہارے خلاف کوئی بولے گا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو اعمال جلالی بھی ہوتے ہیں، جمالی بھی ہوتے ہیں، اور اکثر پھر یہ کس روپ میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. اب جمالی کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایذا دینے والی چیز جو ہے نا وہ خود بخود مرنے لگ جاتی. یعنی اگر اعمال جلالی کرنے والا بندہ ہے نا، تو اس کے ارد گرد آپ دیکھیں چیٹیاں ہو گئیں یا چپکلیاں مرنا شروع ہو جاتی، چیزیں مرنے لگ جاتی ہیں، شیشے کی چیز ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، شیشے کی چیزیں اس کے سامنے ٹوٹنے لگ جاتی ہیں. جمالی جو ہوتا ہے اس کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بزرگوں کے چہرے کی زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں. اکثر و بیشتر وہ شیخ کی زیارت شروع کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے شیخ کی آمد ہو جاتی ہے، بزرگوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے، مختلف بزرگوں کی زیارت کرنا شروع کر لیتا ہے وہ. تو یہ سارا ایک موکلات کے معاملات ہوتے ہیں. اور پھر وہی میں لفظ کہوں گا کہ یہ سارا وہی ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر پہ توڑتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یار کوئی ایک ایسا عمل پتہ چل جائے کہ بس میں اس کو بیٹھ جاؤں اور عمل کرنا شروع کر دوں اور موکلات میرے تابع ہو جائیں.
الفاظوں کے بھی موکلات ہیں، حروف صوامت کے بھی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر الف کے پڑھوں عجیب یا بدت علی یا با یا بدو یا جبرائیل عجیب یا جتت علی یا جیم یا جلیل یا کلکل عجیب یا دتت علی یا دال یا دائم درد عجیب یا حدت علی یا ہا یا ہو یا دولائل عجیب یا وتت علی یا وا یا ودود یا رفت مائل عجیب یا زتت علی یا زا یا زاگ یا اشرفائل عجیب یا حتت علی یا ہا یا حق یا حقائی یا عجیب یا تتت علی یا طا یا طاہر یا اسماعیل۔ پورے الفاظوں کے یہ الف کے با کے جیم کے دال کے سب کے موکلات ہیں، تنکفیل شرطائل یہ سارے موکلات ہیں۔ اب یہ کیا موکلات ہیں؟ علوی ہیں، سفلی نہیں ہے۔ اب جو بندہ سفلی اعمال کرتا ہے تو اس کا تعلق صرف زمین پہ ہی ہوتا ہے، اور وہ حمزات شیاطین جنات اس کے تابع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تابع سے کیا مراد ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کے منتر پڑھتا ہے، اس طرح کے معاملات کرتا ہے، اور وہ اس کا اثر صرف یہیں تک رہتا ہے۔ لیکن جو علوی معاملات رکھتا ہے نا تو اس کا کمال اتنا ہوتا ہے کہ وہ عالم ناسوت ہو یا پھر جو ہے عالم عرض ہو، اس کے اندر بھی اس کے اختیارات چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بندے کو یہی میں اب پھر یہ بات کہوں گا کہ ہم کوئی عمل کسی موکل کو قابو کرنے کے لیے نہ کریں، ہم عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان کو توڑیں گے اس ذکر پر، تو ہوگا کیا کہ جن جن بزرگوں نے وہ عمل کیا ہوگا، جن اکابرین نے وہ عمل کیا ہوگا، ان کی روحانی طاقت، ان کی روحانی قوت ہمارے ساتھ ہماری مددگار بن جائے گی۔ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے معاملات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں نے کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوئے، کوئی اس طرح کے حاضر جنات کے معاملات آگے ہم نے پڑھائی کی، مرشد کریم کو پیش کیا، معاملات خود بخود حل ہو گئے۔ اگلے دن وہ بندہ مٹھائی لے کر آ رہا ہے، حضور سرکار ساری چیزیں ٹھیک ہوگی۔ تو اب ہم نے تو کوئی موکل نہیں بھیجا، لیکن ساری چیزیں ہو رہی ہیں، علاج ہو رہا ہے، باقاعدہ آپریشن ہو رہا ہے، باقاعدہ خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی روحانی چیز آئی ہے اور وہ اس طرح سے کر رہی ہے، اور وہ میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھ رہی ہے اور یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، پھر صبح جب وہ ٹیسٹ کرانے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرض ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے آپ یہ سمجھے کہ بچہ دانی جو ہوتا ہے نا وہ سکڑنے لگ گیا تھا اس کا۔ وہ آئی، اس نے کہا کہ حضرت ایسی سی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، میرے کو تو اولاد چاہیے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا بی بی، بس میں نے اپنے دیے معاملات اور میں نے اس کو بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کیا، مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور بھائی وہ ایک ہفتے کے بعد میرے پاس آئی، وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ خواب دیکھ رہی ہے کہ کوئی ہستی آئی ہے، وہ جو ہے نا حاضر ہوئی ہے اور علاج کر رہی ہے، سارے معاملات اور کچھ چیزیں بتائی، اور انہوں نے کہا کہ جن کے پاس جاری وہ کام جاری رکھو، ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ 7-8 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت عطا فرما دی۔ خوشخبری ہو گئی کہ بھائی اب یہ حمل سے ہے۔ جب آپ جو ہے نا میرے بھائی، میں آپ کو وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ریاضت کرتے ہیں نا، قرآن کی آپ ریاضت کرتے ہیں تو وہیں سے تو پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ قرآن کی ریاضت کر رہے ہیں تو جنات بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے جنات ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ سورہ مزمل کا عمل آپ انسان تھوڑی کر رہے ہیں، جنات اس سے زیادہ کر رہے ہیں بھائی، جنات اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبانیں اس پہ زیادہ، جنات مومن جو جنات ہیں، جو مسلمان جنات ہیں وہ کرتے ہیں۔ جنات میں غوث بھی ہیں، غوث الجن بھی ہیں، جب وہ عمل کرتے ہیں، جب پھر آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کے عمل میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب جتنی محبت سے، جتنے اہتمام سے آپ کرتے ہیں نا تو وہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ حاضر ہوتے ہیں، ان کی روحانیت آپ کی روحانیت کا ایک ملاپ شروع ہوتا ہے، ایک کنیکشن شروع ہوتا ہے۔ اور جب وہ کنیکشن شروع ہوتا ہے تو وہ آپ کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے، اور وہ طاقت آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، دوسروں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ روحانی قوت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا نام بھی پھر اس میں اعظم بن جاتا ہے۔ ایک وقت یہ بھی آتا ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور صحیح معنوں میں دنیا کے لیے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی موکل پکڑ لوں تو بینک کو لوٹ لوں، تو یہ کر لوں تو وہ کر لوں، یہ سارے فساد ہیں۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے۔ موکلات کی ایک اپنی حقیقت ہے، ایک اپنے معاملات ہیں۔ کلمہ طیبہ کے بھی موکلات ہیں، سورۃ اخلاص کے بھی ہیں، سورہ مزمل کے بھی ہیں، نعت علی کے بھی ہیں، دعائے سیفی کے بھی ہیں۔ لیکن پھر میں نے کہا یہ ایک روحانی طاقت ہے، جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو ان روحانی قوتوں کا، ان روحانیت کا، ان نورانیت کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہی چاہیے کہ یار یہ سارے کام آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اپنے معاملات کے لیے نہیں، اپنے مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ آپ بزرگوں کی نیت سے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت سے، ریاضت کی نیت سے، ذکر و اذکار کی نیت سے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ذات ہی جو ہے نا وہ اس میں اعظم بننے لگ جائے گی۔ یہ آپ کو میں صحیح بات بتا رہا ہوں، بس اللہ جو ہے نا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔